وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اب ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر اور رکن قومی اسمبلی جناب نواب یوسف تالپور صاحب سے۔ السلام علیکم تالپور صاحب۔ وعلیکم السلام بھیا۔ تالپور صاحب یہ بتائیے گا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہمیشہ سے یہ پالیسی تھی کہ وہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کیا کرتی تھی۔ 1985 کے غیر جماعتی انتخابات کے بائیکاٹ سے انہوں نے ایک سبق سیکھا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج ان کی پارٹی جو ہے اس نے صدارتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا؟ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہ اتفاق سے فیصلہ پارٹی کے کچھ دوستوں نے پارٹی پارلیمنٹری کمیٹی کو اعتماد میں لیے بغیر کر لیا، اور اس کے بعد فیصلہ پہلے کیا اور پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ بعد میں کی۔ اس میں کافی دوستوں نے یہ بات بھی کی کہ محترمہ نے کو 85 کے بعد کہا تھا کہ کبھی میدان خالی نہیں چھوڑنا چاہیے، جو بھی میدان ہو اس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو اس میں چونکہ فیصلہ کر چکے تھے، پارٹی فیصلہ لے چکی تھی، تو صرف اتنی ہی گزارش کی گئی کہ بھائی آئندہ کم از کم آپ اپنی پارلیمنٹری پارٹی کو اعتماد میں لے کر ہی فیصلہ کریں، بغیر اعتماد میں لیے ہوئے فیصلہ نہ کریں، اچھی بات نہیں ہوتی۔ تو اس میں ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز تھے، جو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہم نے اپنے رکھے وہاں پر۔ میں نے تو میٹنگ سے پہلے بھی گفتگو کی تھی میڈیا سے، اور اس کے بعد بھی میں نے کی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ہر ایک کا اپنا اپنا وہ سوچ ہوتی ہے۔ میری سوچ یہ ہے کہ میں بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں ہوں، ہمیشہ آدمی میدان میں ہو اور میدان میں اپنا جو بھی الیکشن ہو یا جو بھی سیاسی قدم ہو اس کو وہاں پر اسٹرگل کرنا چاہیے، لڑنا چاہیے۔ اچھا، آپ کے خیال میں تالپور صاحب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو پالیسی ہے اس سے انحراف کیا گیا؟ کیا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جوڈیشری پہ تنقید کا کوئی راستہ تلاش کیا جائے یا کوئی اور وجہ اس کی؟ نہیں، جوڈیشری نے تو ایک موقع فراہم کیا جی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دیر از نو ٹو اوپینین کہ اس جوڈیشری سے کم از کم میں نے کبھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ وہ لوگ ون سائیڈڈ وداؤٹ ہیئرنگ اور کالنگ دی ادر سائڈ کوئی اس قسم کا فیصلہ دیں گے۔ تو اس پہ تو مجھے خود ایسا دھچکا لگا جس کا کوئی انتہا نہیں، اور اس نے ڈیفینیٹلی ایک موقع فراہم کیا، لیکن وہ ایک الگ چیز ہے میری نظر میں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے۔ جوڈیشری کے ساتھ اگر انہوں نے ایک غلط بات کی ہے تو اس کی جتنی نظامت آپ کو چاہیے آپ نے کی بھی، آپ کر لیں، لیکن برائے مہربانی اس چیز کو اس طرف نہ لے جائیں کہ اس طرح کی پھر سیاست ہو جائے جس طرح 90s کے زمانے میں ہوتی تھی، جو اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بڑی خطرناک ثابت ہوگی۔ اچھا نواب صاحب، یہ بتائیے گا کہ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ اب پیپلز پارٹی نے آج بائیکاٹ کیا، ساتھ میں کاف لیگ اور اے این پی بھی بائیکاٹ پہ تھی، اور کافی کشیدگی ہے، تحریک انصاف بھی کافی ناراض نظر آتی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی صورتحال کیسی نظر آ رہی ہے؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس الیکشن میں بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا تحریک انصاف کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اور باقی جماعتوں کا جتنی اپوزیشن میں ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مختوم امین فہیم یا تحریک انصاف کے عمران خان کی جو گفتگو ہے وہ بڑی انکریجنگ چیز ہے۔ مطلب اس میں اپوزیشن کو اپوزیشن کا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس میں جتنے ان کی جائز اور صحیح چیزیں ہیں، جو ان کا ایک ڈیمانڈ ہے اپنا تحریک انصاف کی، اب پیپلز پارٹی والوں کی بھی ہے کہ بھائی وہ جو 40 سیٹوں کی آپ نے بات کی ہے کہ ہم فنگر پرنٹنگ کرائیں گے تو وہ ہونی چاہیے، اور اس کے لیے پریشر بھی ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کی اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی نشاندہی کرنی چاہیے۔ یہ 50 دن ہوئے، 2 مہینے پورے نہیں ہوئے، ایمانداری کی بات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جہاں پر جاتے ہیں وہ ہمیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ ان سے تو آپ لوگ کہیں بہتر تھے، اس طرح سے تو مہنگائی نہیں اوپر ہو رہی تھی جو آج کل جس طرح سے مہنگائی اوپر چلی جا رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ مہنگائی اوپر جا رہی ہے، ڈالر کا ریٹ 5 روپے بڑھ گیا ہے، یہ ایک ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو مطلب ہے کہ ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپوزیشن کو ایک پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کوئی نیگیٹو رول پلے کرے۔ بہت شکریہ یوسف تالپور صاحب۔ شفقت محمود صاحب، آپ ایگری کریں گے کہ پی ٹی آئی کو اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے ہو کے کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ایشو بیسڈ پالیٹکس ہے ہماری، اور ہماری پارٹی میں اور ان کی پارٹی میں فرق یہ ہے کہ عمران صاحب کی انکلینیشن تھی بوائے کاٹ کی طرف،
لیکن جب ہم نے پارٹی میں بیٹھ کے ڈسکس کیا، سارے مضمرات اس کے سوچے، تو ہم نے پھر فیصلہ جو یہ کیا کہ ہم حصہ لیں گے اس میں اور انڈر پروٹیسٹ لیں گے، کیونکہ ہمیں اس کے جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے وہ ان کا اپنا تشخص ہے، ہمارا اپنا تشخص ہے، لیکن ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جن میں ہم اکٹھے مل کے کام کر سکیں. ایسے معاملات ہیں جہاں پہ ہم، اس میں بھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اگر آپ پوچھیں یوسف طالپور صاحب کو تو شاید پتہ نہ ہو، لیکن جب فون کیا خورشید شاہ صاحب نے شاہ محمود کو، تو شاہ محمود صاحب نے یہ کہا کہ ہم جوائنٹ کینڈیڈیٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ابھی نام کوئی نہیں سامنے آیا تھا، اور عمران خان صاحب کیونکہ باہر تھے تو شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ ہو جائے. نیکسٹ ڈے شاہ محمود صاحب کہتے ہیں کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا جب ایک پریس کانفرنس مجھے نظر آئی کہ رضا ربانی کو انہوں نے اناؤنس کر. رضا بہت اچھا آدمی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہمارے سے مشورہ ہوتا؟ ہو سکتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ جی رضا ربانی جو ہیں وہ متفقہ امیدوار ہوں گے. سو اس میں تھوڑا سا، جس طرح یوسف طالپور صاحب نے کہا ہے کہ جی ان کو تو پوچھا ہی نہیں، کسی نے فیصلہ کر دیا اور پھر کہا ان کو، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں. اگر شاید پارٹی ساری ان کی بیٹھ کے آپس میں صلاح مشورہ کرتی تو ہم مشترکہ امیدوار لے آتے، اور مشترکہ امیدوار آنے سے ان کی سیاست مزید تضادات ان کے ایکسپوز ہوتے. اچھا احسن اقبال صاحب، اب اگر آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کچھ معاملات پر اتحاد کر لیتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو یقیناً پھر آپ کافی ٹربل میں ہوں گے اور آپ کے مزید تضادات کھل کے سامنے آئیں گے. نہیں، اللہ کا شکر ہے کوئی ایسے تضادات نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا بالکل پاکستان کا ایجنڈا ہے، ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کا ہے، انرجی کے بحران کو حل کرنے کا ہے، اور سیکیورٹی کے مسئلے کو حل کرنے کا ہے. یہ چاہے علیحدہ بیٹھیں، چاہے یہ اکٹھے ہو جائیں، ہم تب بھی ان کو ریچ آؤٹ کریں گے، کیونکہ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب کو اپنے اپنے موقف پہ قائم رہتے ہوئے اس قومی ایجنڈے پہ کام کرنا چاہیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیے میرے اپنے شعبے سے ایک مثال لے لیجئے. ہم نے 98-99 میں ایک ویژن 2010 بنایا کہ پاکستان کی لانگ ٹرم کیا پرسپیکٹیوز ہوں گی. 99 میں مشرف صاحب آئے، اس کو ختم کیا. پچھلے 14 سال ہم نان پلان ایئرز میں رہے ہیں، کہ جس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کی منصوبہ بندی نہیں تھی. آج ہم بدترین توانائی کے بحران کا شکار ہیں. اگر ہم اسی طرح انہی ڈگر پہ رہے تو اگلے 10 سال کے بعد ہم بدترین پانی کے بحران کا شکار ہونے جا رہے ہیں. ہماری آبادی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، اس تناسب سے ہم اپنے وسائل کو بچا نہیں پا رہے، ان کو قائم نہیں رکھ پا رہے. بہت سے قومی ایسے مسئلے ہیں. اب جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو دریا ہیں جن کے اوپر انڈیا ڈیم بنا رہا ہے، ہم اگر اپنے پانی کے وسائل کو نہیں سنبھالیں گے، ہم اگر اپنے پانی جہلم اور چناب پہ 60 ڈیم بنائے جا رہے ہیں. دیکھیے اگر آپ 135 ملین ایکڑ فٹ سمندر کے اندر پھینکتے رہیں گے، آپ کیسے روک سکیں گے کل کو انہیں؟ آپ اگر اپنے پانی کی ضرورت کو سٹور نہیں کریں گے اور یہ کیس اپنا نہیں بنائیں گے کہ ہمیں خود پانی کی ضرورت ہے، انڈیا تو کہے گا جناب آپ تو پانی فالتو سمندر میں پھینک رہے ہیں، اس سے اچھا ہم اسے استعمال کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر ہمیں اتفاق رائے کی ضرورت ہے، چاہے ہمارے توانائی ہے، چاہے ہمارے پانی کے مسائل ہیں، ہماری یہ آبادی ہے. یہ جو بچے، اب میں الیکشنوں میں جاتا تھا گاؤں میں، تو 200 300 چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ کے خوف آتا تھا کہ یہ بچے کل بڑے ہوں گے، ہم نے اگر ان کو شیلٹر نہ دیا، روزگار نہ دیا، ان کو کوئی زندگی اچھی نہ دی، تو یہ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ہمارے گلے کا پھندا بن جائے گا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 5 سال ہمارے لیے کوئی پارٹی کھیلنے کا وقت نہیں ہے. ہمیں ان تمام قومی ترجیحات پہ کام کرنا. اور میں انہوں نے کہا جی اے پی سی روایتی ہوتی ہے. نہیں، یہ جو اے پی سی ہم کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم سیکیورٹی کے اداروں سے بریفنگ بھی شامل کریں گے. وہ سیکیورٹی کے ادارے آئیں گے، اور اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ جیسے جلسہ عام 170 بندہ جو ایک ڈاکخانے کی پارٹی ہے، جو ٹانگے کی پارٹی ہے، سب کو لا کے بٹھا لیں. جو پارلیمنٹری گروپس ہیں، میجر پارلیمنٹری گروپس ہیں، ان سب کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کی بریفنگ بھی ان کو رہو، اور ہم سب مل کر اپنے مائنڈ اپلائی کریں اور ایک ایسا حکمت عملی بنائیں کہ جس سے پھر پوری قوت کے ساتھ ہم آگے چل سکیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ ایک بڑی اہم بات کی ہے جی احسن اقبال صاحب نے. اس پہ شفقت صاحب سے بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. شفقت محمود صاحب، اب یہ جو دن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ممنون حسین صاحب کے صدر بننے کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے سارے مسائل حل ہو گئے. اصل مسائل تو ابھی ہم نے حل کرنے ہیں، اور یہ دہشت گردی اور سیکورٹی کا مسئلہ بڑا اہم ہے. اب وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے آل پارٹیز کانفرنس کے بارے میں. آپ کہتے تھے یہ ایک روایتی قسم کی ایک جلسہ عام ٹائپ میٹنگ ہوتی ہے. احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ صرف پارلیمانی گروپ کے جو سربراہان ہیں
ان کو بلایا جائے گا اور سیکیورٹی اداروں کے سربراہان ان کو بریفنگ دیں گے. تو ابھی وزیر اعظم صاحب کچھ دن کے لیے جا رہے ہیں سعودی عرب, واپس آ جائیں گے تھوڑے دنوں میں. عید کے فوراً بعد ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موقف میں کوئی لچک پیدا کریں گے؟ دیکھیں, میں ایک چیز دہرانا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب نے کہا, ہم سب نے کہا کہ قومی معاملات میں ہم اکٹھے ہوں گے, قومی معاملات میں ہم جو بھی ایک مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کریں گے, لیکن جو ان کی کوتاہیاں کمیاں ہوں گی ان کی نشاندہی کریں گے. اب مثال کے طور پر ٹیررزم کی بات ہے, ہم دو چیزیں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ کچھ ایکسچینج آف انفارمیشن ہم ایسی چاہتے ہیں جو کہ ایک لارجر فورم میں نہیں ہو سکتی. ہم جینوئنلی فیل کرتے ہیں, یہ کوئی ہم سیاست نہیں کھیل رہے, کیونکہ بہت سارے پوشیدہ اور ڈارک کارنرز ہیں ہمارے پاسٹ کے اور ہماری پالیسیز کے جن کے بارے میں ہم لوگوں کو نہیں پتا. تو ہم جینوئنلی چاہتے ہیں کہ ایسی ایک انفارمیشن ایکسچینج ہو جس میں ہمیں واقعی پتہ چلے, کیونکہ دیکھیں ہم تو پالیسی اپنی جو بنا رہے ہیں وہ پبلشڈ انفارمیشن پہ بنا رہے ہیں, بٹ مے بی دیر از مور ٹو اٹ, کوئی ایسی چیزیں. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے میاں صاحب نے ابھی گئے ISI, وہاں پہ بریفنگ لی. وہاں پہ چیف منسٹر کون تھے پنجاب کے, وہاں کیا چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو نہیں بلا سکتے تھے, چیف منسٹر بلوچستان کو نہیں بلا سکتے تھے؟ ان کو بلاتے تاکہ وہ بریفنگ میں شامل ہوتے, تاکہ وہ جو آپ قومی مسائل ہیں, چلیں جی ان کو انڈیا پاکستان ریلیشنز میں جو بریفنگ تھی اس میں ایک طرف کر دیتے, لیکن جو آپ کے اندرونی معاملات کے بارے میں ISI کی ڈیٹیلڈ بریفنگ تھی اس میں تو ان کو شامل کریں. ہم یہ صرف کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ تاثر نہ دیں, شاید ان کے ذہن میں یہ نہ ہو, لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ آپ یہ تاثر ہم بڑھتا جا رہا ہے کہ آپ صرف سیاست کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ریئل ایکسچینج آف انفارمیشن نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ اگر ایک ریئل ٹیم بنا کے نہیں جانا چاہتے. اب چائنا گئے ہیں, چیف منسٹر پنجاب کو ساتھ لے گئے, چیف منسٹر بلوچستان جو آپ کے اتحادی ہیں ان کو ساتھ لے گئے. آپ نے باقی جو دو چیف منسٹر جو آپ کے نہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ فون کرتے پرویز خٹک صاحب کو, چیف منسٹر KPK کو, اور ادھر سے بنی گالہ سے اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا کہ ہاں ہم نہیں جاتے. عرض یہ ہے نہیں یہ آپ ایک نیا ٹاپک آپ چھیڑ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہ کیا کہتے ہیں, وہ ایک مجھے شعر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فاصلہ نظروں کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے, وہ ملے نہ ملے ہاتھ بڑھا کر دیکھو. بھائی ہاتھ تو بڑھاؤ نا, ہاتھ تو بڑھاؤ نا یار, ہاتھ تو بڑھاؤ نا یار. نہیں, آپ چائنا جا رہے ہیں تو آپ کم از کم ان کو آپ ISI کی بریفنگ لینے جا رہے ہیں. ویسے یہ آپ نے ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. ایسا نہیں اقبال صاحب, اب دہشت گردی کے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو وزیر اعظم صاحب جب گئے ISI ہیڈ کوارٹر تو وہاں پہ شہباز شریف صاحب کو لے جانا ضروری تھا, تو ٹھیک ہے لے جاتے, ساتھ ساتھ پرویز خٹک صاحب کو بھی لے جاتے. آئندہ یہی مقصد ہے کہ یہ جو پارٹیز کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, اسی طرح جو صوبائی وزراء اعلیٰ ہیں ان کا براہ راست بھی سیکیورٹی کے اداروں سے رابطہ رہتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ دیکھیے یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس پہ ہم اختلاف نہیں کر سکتے. اب ڈیرہ اسماعیل خان کا واقعہ ہوا, اب میں یہاں پہ کیس بنا سکتا تھا کہ جی 2-3 دن پہلے وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی قیدیوں کے گروپوں کی, پوری انتظامیہ کو بہت ہونا چاہیے تھا, یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. نہیں, یہ یقیناً اس میں لیپسز ہوں گے, لیکن یہ اس سے بہت بڑے قد کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی کوئی پروونشل انٹیلیجنس ایجنسی ہی نہیں ہے. جس طرح بڑی عجیب بات ہے, جیسے پنجاب میں اسپیشل برانچ ہوتی ہے CID ہوتی ہے, سندھ میں اسپیشل برانچ ہے CID ہے, بلوچستان میں بھی ہے, خیبر پختونخوا والوں کے پاس کوئی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہے. لیکن اب دیکھیں نا, یہ تو وہاں خیبر پختونخوا پولیس کے تحت یہ ادارہ تو قائم کیا جا سکتا ہے. پہلے تھا نا, پھر ختم کروا دیا گیا. اس کو دوبارہ قائم کیا جانا چاہیے. یہ تو صوبائی حکومت کے دائرے اختیار میں کر رہے ہیں, یہ وفاقی حکومت نے تو نہیں قائم کرنا, یہ تو صوبائی حکومت نے کرنا ہے. خان صاحب نے آج کہا نا فضل الرحمان کی بوئی فصل جو ہے ہم آج اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے یہ کہوں گا, دیکھیے اس کو ہم فردن نہیں لے سکتے. اب عمران خان صاحب کہیں جی آرمی چیف سے میں وزیر اعظم کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو ملاقات کروں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی استحقاق کہیں گے کہ جی میں کیوں نہ کروں, اچھک صاحب کہیں گے کہ جی میری بھی کرائیں, اس کے بعد پھر MQM والے کہیں گے جی ہم بھی آرمی چیف کے ساتھ مل کے کچھ سیکورٹی کے مسئلے. یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا کہ ہم کوئی جلسے عام نہیں کر رہے, اس میں جو قومی قیادت جو بڑی پارلیمانی پارٹیاں ہیں ان کے سربراہان کے ساتھ عید کے بعد سنجیدہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں. عید کے بعد آپ ان کو انگیج کریں گے؟ جی میں ان کو ابھی بھی دعوت دیتا ہوں کہ انہیں میں درخواست کروں گا کہ اس APC کے اندر ضرور تشریف لائیں, چونکہ وقت نہیں ہے, وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. 2014 آ رہا ہے, اس سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کرنا ہے. بہت اس خطے میں تبدیلیاں آنے والی ہیں اور بڑے خطرے منڈلا رہے ہیں. آپ نے بڑا اچھا کیا, آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں, لیکن یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ابھی
سعودی عرب جانے سے پہلے پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کل فون کر دیں عمران خان صاحب کو، ایک فون کر دیں آصف زرداری صاحب کو، اور ایک فون کر دیں اور جو آپ کی پارٹیاں جنہوں نے بائیکاٹ کیا، کاف لیگ والوں کو تو خیر وہ نہیں کریں گے، اے این پی والوں کو کر دیں اور ان کو کہیں بھائی کہ لڑائی جو ہو گئی الیکشن میں جو ہماری کشیدگی تھی ختم، اب الیکشن ختم ہو گیا، کوئی اس میں اب ہمیں مل جل کے آگے چلنا ہے۔ ہمیں اس میں بالکل کوئی اعتراض نہیں ہے، اور میں ایک بات ذرا سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی کروں گا کہ بیجا اس پر بہت تنقید کی جا رہی ہے۔ دیکھیے انہوں نے جو فیصلہ کیا ایک آئینی مدت کے اندر کیا، اور کیا ہم ایک مسلمان ملک ہیں، رمضان کے آخری عشرے کا ایک تقدس ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے اعتکاف میں بیٹھنا تھا، کچھ عمرے پہ جاتے ہیں آخری ختم قرآن وہاں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں مسیحی برادری کا بھی کوئی تہوار ہوتا، اس کو بھی اکاموڈیٹ کیا جانا اس ملک کی مذہبی روایات کے مطابق ہے، اس کو ایک اتنا بڑا ایشو بنا دینا کہ جی یہ غیر آئینی بات ہو گئی۔ اگر چند لوگ جو ہیں وہ وہ ایک علیحدہ بات ہے پاکستان کا، یہ ویسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو اگر پاکستان بن سکتا ہے تو صدارتی الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان بننا کوئی ایک آئینی مدت کا تقاضا نہیں تھا، یہاں جو 30 جولائی کی تاریخ رکھی گئی ہے یہ آئینی مدت کی۔ دیکھیے باقی لوگ اپنے مسجدوں میں اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر سال آخری عشرہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، وہ ہماری عبادت خراب ہوگی۔ دیکھیے جو لوگ مذہب سے ایک عقیدت رکھتے ہیں ان کے جو سینسٹیوٹیز ہیں اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ میں نے تو کہا نا کہ مسیحی برادری کے تہواروں کا بھی ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم اتنے سینسٹیو ہو جائیں کہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فیصلے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اعتکاف کی عبادت کر لیں گے، آخری عشرہ بہتر گزار لیں گے، ہم نے اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا دیا۔ اچھے نوٹ پہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب، آپ آج جا رہے ہیں اور آخری عشرہ آپ وہیں پہ مدینہ میں گزاریں گے، ہمارے لیے بھی دعا کریں، پاکستان کے لیے بھی دعا کریں، شفقت صاحب کے لیے بھی دعا کریں، سب کو وسائل اور توفیق دے ان کی طرف وہاں جانے کی۔ اچھا چلیں شفقت صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یورپ کا ٹرپ کاٹ کے ادھر چلے جائیے۔ اللہ تعالیٰ شفقت صاحب آپ کو بھی توفیق دے کہ آپ بھی کبھی آخری عشرہ وہاں جا کے گزاریں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، اور ہم سب کو یہ دعا کرنی چاہیے، یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، کہ یہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، آج صدارتی الیکشن میں تو ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، لیکن کم از کم قومی مسائل کے حل کے لیے انہیں مل جل کے آگے چلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔